أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ابھی یہ نہیں سننا بالکل. خواتین و حضرات، بزرگان محترم، عزیز بچوں اور بچیوں، حاضرین مجلس، آپ سب صاحبان جس جذبے سے، لگن اور عقیدت سے اس متبرک اور مقدس محفل میں تشریف لائے ہیں، یہ محفل اس بزرگزیدہ ہستی کی محفل ہے، یہ مجلس ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے. کائنات کی تخلیق کا جب تذکرہ آتا ہے
تو لامحالہ خالق اور مخلوق دو ہستیاں زیر بحث آ جاتی ہیں۔ تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس ہستی نے مخلوق کو پیدا کیا۔ جب تخلیق کا تذکرہ آتا ہے تو تخلیق میں مخلوق خود بخود زیر بحث آ جاتی ہے۔ مخلوق کا جب تذکرہ آتا ہے تو مخلوق کی ضروریات، مخلوق کے اندر تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مخلوق کی ضروریات اور مخلوق کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے وسائل کا ہونا ضروری ہے۔ وسائل جب زیر بحث آتے ہیں تو وسائل سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے، مخلوق کو پروان چڑھانے کے لیے، مخلوق کے اندر جذبات و احساسات کی آبیاری کے لیے ایسی وسائل موجود ہوں جو وسائل ایک سسٹم کے تحت جاری و ساری رہیں، لیکن جاری و ساری اس طرح نہ رہیں کہ آدمی ان سے بیزار ہو جائے، اس کا دل ہٹ جائے۔ جاری و ساری وسائل اس طرح رہیں کہ وہ ضرورت کی کفالت بھی کرتے رہیں اور آنکھوں سے اوجھل بھی ہوتے رہیں۔ اگر وسائل آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے رہیں گے تو آدمی حیوانات بھی ان وسائل سے بیزار ہو جائیں گے اور ان وسائل کی ضرورت ان کے اندر سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس فارمولے کو اگر آپ زیادہ غور و تفکر سے سوچیں اور غور کریں، وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی، یعنی انسان کی زندگی، حیوانات کی زندگی، زمین کی زندگی، سماوات کی زندگی اور پوری کائنات کی زندگی غیب و شہود دو رخوں پر قائم ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ کائنات کی پوری زندگی فنا اور بقا پر قائم ہے۔ اگر فنا نہیں ہوگی تو بقا نہیں ہوگی، اور بقا نہیں ہوگی تو فنا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قائم کیا ہے کائنات کا، اس کائنات میں فنا اور بقا زیر بحث آتا ہے۔ فنا اور بقا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ کائنات کا تغیر و کائنات کی حرکت کہہ سکتے ہیں۔ تغیر بھی ہو لیکن وہ تغیر قائم بھی رہے۔ خالقیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو خالق اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس میں تغیر نہیں ہوتا، جس میں کسی قسم کا تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن جب مخلوق کا تذکرہ آتا ہے تو مخلوق کا مفہوم ہی ہے کہ اس کے اندر تغیر ہوتا ہے۔ مخلوق کا مطلب ہی یہ ہے کہ مخلوق محتاج ہوتی ہے، اور خالق کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے اندر کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا، اور
نہ کسی قسم کا کوئی تعطل واقع ہوتا ہے۔ خالق کی شناخت یہ ہے کہ وہ مخلوق کی شناخت سے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ خالق کسی کا باپ نہیں ہے، خالق کسی کی اولاد نہیں ہے، خالق کو بھوک نہیں لگتی، خالق کسی گھر کا محتاج نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ حی و قیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے، کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا۔ انتہا یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ خالق اور مخلوق کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت تھی کہ جس نظام میں تغیر بھی ہو اور ایسا تغیر ہو کہ جس تغیر میں کسی قسم کا تعطل واقع نہ ہو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ کے نظام میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی اور نہ کوئی تعطل واقع ہوتا ہے۔ لیکن کائناتی سسٹم پر، کائناتی نظام پر جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو کائنات کا مطلب ہی تغیر و تعطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا، کن ہو جا۔ ہو جا کے پیچھے لا محالہ یہ راز مخفی ہے کہ جو چاہا جا رہا ہے وہ ہو جا۔ ہو جا کیا ہو جا؟ جو کچھ چاہا جا رہا ہے، خالق جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو جا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو کائنات بن گئی۔ کائنات سے مراد زمین، سماوات، عالمین، انسان، جنات، فرشتے، حیوانات، نباتات، جمادات، یعنی جو بھی مخلوق ہے سب وجود میں آ گئی۔ اب اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے مخلوق اور خالق کے درمیان ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جو ہستی خالق سے قریب ترین ہو لیکن مخلوق بھی ہو۔ جو ہستی خالق سے قریب ترین بھی ہو اور مخلوق بھی ہو۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے وہ نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے وہ نور ہے۔ نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمینوں اور سماوات کا نور ہے۔ پھر اس بات کو غور سے سنیں، خالق نے مخلوق کے اور اپنے درمیان ایک واسطہ اور رابطہ ایسا قائم کیا کہ جس میں تغیر نہ ہو اور وہ نور، تغیر نہ ہو اور وہ مخلوق بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین آسمان کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ تخلیق کائنات کا پہلا مرحلہ نور ہے، اور نور کائنات کی بیس ہے، کائنات کی بنیاد ہے، کائنات کا پہلا نقطہ ہے۔ پھر اس بات کو غور فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مشکل ہے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اولا ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے کائنات میں جب کائنات بنی تو کائنات کا پہلا فرد میں ہوں، اور میری تخلیق نور سے ہوئی، یعنی میں اللہ کا نور ہوں۔ اب اللہ یہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین سماوات کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوا؟ پھر اس بات کو غور فرمائے، اللہ نے کہا کن، کائنات بن جا، لیکن کائنات میں ایک پردہ قائم رہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ اگر خالق اور مخلوق کے درمیان پردہ قائم نہیں رہے گا تو مخلوق اور خالق کا تذکرہ نہیں ہوگا، پھر اللہ کا تذکرہ نہیں آئے گا، پھر مخلوق خالق نعوذ باللہ ایک ہی بات ہو جائے گی۔ جب اللہ نے کن کہا تو کائنات بنی، اور کائنات میں خالق اور مخلوق کے درمیان ایک پردہ قائم ہوا۔ وہ پردہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اس بات کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمائی، اللہ نور السماوات والارض۔ اس میں کوئی پیچ کی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اور پہلا نور کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ساری کائنات کہاں ٹھہری ہوئی ہے؟ بحیثیت مخلوق کے کائنات کا اول رخ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں صورتحال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو کائنات میں جو جتنی بھی مخلوقات تھیں ان مخلوقات کو اپنے سے الگ رکھنے کے لیے، یعنی اپنے اور کائنات کے درمیان میں، خالق اور مخلوق کے درمیان میں پردہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو تخلیق کیا۔ اب صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا بھی میں ہی ہوں، اس کائنات کی انتہا بھی میں ہوں، اس کائنات کا ظاہر و باطن بھی میں ہی ہوں۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم سنتے ہو تو میری سماعت سے سنتے ہو، جب تم بولتے ہو تو میرے نطق سے بولتے ہو، جب تم سوچتے ہو تو میرے فواد سے سوچتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں، جہاں تم پانچ ہو وہاں میں چھٹا ہوں۔ میں نے تم کو احاطہ کیا ہوا ہے، الا انہ بکل شیء محیط۔ ایک احاطہ ہے، ایک دائرہ ہے، وہ احاطہ اور دائرہ اللہ ہے، تم اس کے بیچ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں۔ قریب بھی نہیں، اقرب۔ اقرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی فاصلے کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس کو اقرب کہتے ہیں۔ فاصلہ تو ہے لیکن آپ اس کو کسی سینٹی میٹر میں بھی نہیں ناپ سکتے، اس کو اقرب کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگِ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تو تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہوں، تم مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ جو تم چھپاتے ہو وہ میں جانتا ہوں، جو تم چھپا چھپا کے باتیں کرتے ہو وہ میرے سے چھپی بھی نہیں ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ غیب اور شہود دونوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، اول ما خلق اللہ نوری کا تذکرہ آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نہ شرق ہے نہ غرب ہے، کوئی سمت نہیں تعین کر سکتا۔ اللہ کیا ہے؟ نور علی نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جس کو چاہے اللہ اس نور کی ہدایت دے دیتا ہے۔ بات پھر وہی نور کی آ گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ تقریب قائم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں یہ بات آپ لوگوں کے اچھی طرح سے نشین ہو جائے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی کائنات میں قابل تذکرہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ نے اللہ نور السماوات والارض کہہ کر فرماتی ہے۔ نظام کائنات میں جب تفکر کیا جاتا ہے اور ان لوگوں سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے جو اس نظام میں بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کے کام کرتے ہیں، میری مراد حضور قلندر بابا اولی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ان کا ارشاد ہے اور اس کی قرآن بھی تصدیق کرتا ہے کہ کن ختم نہیں ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کن کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ازل، کن کا مطلب ہے ازل، ازل جاری و ساری ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذہن میں جو پروگرام ہے وہ نشر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن سے نشر ہونے والے پروگرام میں جلال ہے، جمال ہے، عظمت و جبروت ہے۔ کائنات میں کسی ہستی کو اتنی سکت کسی ہستی کے اندر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کن یعنی کائنات کے جاری و ساری نظام کی تجلیات کو براہ راست قبول کر لے۔ یہ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ ایک پاور اسٹیشن ہے، وہاں سے بجلی بن کے ہائی ٹینشن میں آتی ہے۔ ہائی ٹینشن کی لائنیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اب تو سبھی واقف ہیں۔ ہائی ٹینشن سے پھر وہ لائنیں گرڈ اسٹیشن میں آتی ہیں۔ وہاں سے مختصر یہ ہے کہ یہ جو بلب آپ کے سامنے روشن ہیں، اگر یہ ہائی ٹینشن سے ان کو براہ راست جوڑ دیا جائے تو
اگر 20,000 واٹ کا بلب بھی ہوگا وہ بھی فیوز ہو جائے گا، جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی تجلی کو ہم ہائی ٹینشن کی بجلی قرار دے دیں تو ہائی ٹینشن کی بجلی سے بلب روشن نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اس بجلی کو آپ کم نہیں کریں گے اس وقت تک روشنی نہیں ہوگی۔ وہ ہائی ٹینشن بجلی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول پہلے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔ نور نور کو قبول کرتا ہے، نور سے پھر دوبارہ نشریات ہوتی ہے تو نور روشنی میں بدل کے مخلوقات بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، جو تخلیقی سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ جو کچھ نزول ہو رہا ہے عالم ازل سے وہ پہلے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں، اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کے بعد پھر وہاں سے وہ پروگرام نشر ہوتا ہے، اور وہ نور روشنی میں بدل کر مخلوقات کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اب اس بات کو پھر سمجھیے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مقام ہے جہاں تجلیات ہیں، تجلیات روشن ہے، ان تجلیات میں اللہ تعالیٰ کا ذہن کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو بھی پروگرام ہے مخلوق سے متعلق، وہ پروگرام تجلیات کے ذریعے نشر ہو رہا ہے۔ اس کو ہمارے پاس لفظ چونکہ بہت ہی محدود ہیں، انسان کے پاس اس لیے مثال میں بیان کرنا پڑتا ہے، لیکن سمجھ آنے کے لیے کوئی یہ بری بات نہیں ہوتی۔ مثلا آپ نے سینما دیکھا، سبھی نے دیکھا ہوگا سینما، تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے اسکرین ہے، پیچھے پروجیکٹر لگا ہوا ہے، پروجیکٹر کے پیچھے ایک روشنی ہے، بیم ہے، باقاعدہ بہت بڑی بیم روشنی کی ہے، وہ پروجیکٹر پہ پڑتی ہے۔ پروجیکٹر سے وہاں ایک شیشہ لگا ہوا ہے، اس شیشے کے ساتھ ساتھ ایک فلم چل رہی ہے، وہ روشنی فلم میں سے گزر کر، شیشے میں سے گزر کر اسکرین پر آتی ہے۔ آپ جب اوپر
میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا تو آپ ہیں جی محفوظ. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس کائنات کے سسٹم کو اس طرح قائم کیا ہے کہ جو بھی پروگرام اللہ تعالیٰ نشر فرماتے ہیں پہلے وہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ یہ پروگرام نشر ہو کے عالم ارواح میں پھیل جاتا ہے. عالم ارواح ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں مخلوقات کی پہلی موجودگی ہے. یعنی عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو کن سے اللہ تعالیٰ کا پروگرام نشر ہوا اور وہ پروگرام سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور اس کی بنیاد اللہ نور السماوات والارض میں نے آپ کے سامنے عرض کی. وہاں سے جو اللہ تعالیٰ کا پروگرام ڈسپلے ہوا وہ عالم ارواح کی شکل میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ابھی میں نے فرمایا عرض کیا تھا آپ سے فرمانے نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وہ نور علی نور ہے. یعنی نور سے اعلیٰ ایک اور نور ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو نور علی نور یعنی نور فی الواقع نور وہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس نور میں جب تقسیم ہوئی یا اس نور سے جب تخلیق ہوئی وہ پہلا مرحلہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عالم ارواح وجود میں آ گیا. عالم ارواح میں روحوں کے اندر ابھی نہ سماعت تھی نہ بصارت تھی نہ اس کے اندر کوئی احساس تھا. لیکن ایک بات روح کے اندر یہ ضرور موجود تھی کہ میں ہوں. میں کیا ہوں, کون ہوں, کس طرح ہوں, کس طرح بن گئی, کیسے میں پیدا ہو گئی. یہ روح اس بات کو نہیں جانتی تھی. اللہ تعالیٰ نے روح کے اس جمود کو توڑنے کے لیے روح کی باخبری کے لیے اپنے آپ کو روح کے سامنے کر دیا. روح نے جب اللہ کی آواز سنی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کے اندر پہلی آواز اللہ کی منتقل ہوئی. جب اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں تو پہلی آواز روح نے اللہ کی سنی. یعنی روح سماعت سے اس وقت آشنا ہوئی جب اللہ کی آواز اس کے کان میں داخل ہوئی. قوت سماعت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی آواز روح نے سنی. سننے کے بعد مرحلہ دیکھنے کا آیا. آواز سننے کے بعد آواز کی طرف روح جب متوجہ ہوئی تو وہاں اس نے اللہ کو دیکھا. اب اس میں دو رخ بن گئے. ایک کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا, مرکزیت کا حصول, متوجہ ہو کر اس کو سمجھنا. دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ متوجہ ہو کر روح جب متوجہ ہوئی آواز دینے والے کی طرف تو اس کی جو آنکھیں تھیں
ابھی تک اس آنکھ میں جو بینائی نہیں تھی، بصیرت نہیں تھی، آنکھ کے لیے پہلا ٹارگٹ اللہ ہوا، اللہ کی ذات ہوئی۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ روح کی سماعت کا پہلا مرحلہ اللہ کی آواز سے۔ دوسری بات یہ کہیں گے کہ روح کے اندر متوجہ ہونے کا ادراک اس آواز کے بعد ہوا۔ اس ادراک کے بعد جب روح کے سامنے اللہ کی ذات آئی تو روح نے اللہ کو دیکھا۔ اس بات کو اس طرح کہا جائے گا کہ روح کی پہلی نگاہ یا روح کی آنکھ کی پہلی بینائی یا روح کے آنکھ کی پہلی روشنی، پہلی بصیرت اللہ ہے۔ تیسرا مرحلہ آواز سن کے متوجہ ہونا، متوجہ ہو کے اس چیز کو دیکھنا، دیکھنے کے بعد اب انسان یا روح کے اندر، دیکھنے کے بعد روح کے اندر یہ تخیل پیدا ہوا کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قبول کرنا ہے، یہ رد کرنا ہے۔ روح نے اللہ کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ روحیں خاموش رہ گئیں۔ اسی بنیاد پر سعید اور شقی روحوں کا الگ الگ انتخاب ہوا۔ آپ نے اپنے بزرگ سنا ہوگا، سعید روح تو سعید روح ہوتی ہے، شقی تو شقی ہوتی ہے۔ یہ الگ ایک مسئلہ ہے۔ روح کی نگاہ نے پہلی ہستی جو دیکھی وہ اللہ کو دیکھا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر قوت گویائی پیدا ہوئی۔ قوت گویائی پیدا ہوئی، روح نے اللہ کو دیکھ کر اس بات کا اقرار کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ جب روح نے اس بات کا ادراک کر لیا کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے، پہلے تو اکیلی روح تھی، اس کے پاس نہ سماعت تھی، اس کے پاس نہ ادراک تھا، اس کے پاس نہ نگاہ تھی، اس کے پاس نہ قوت گویائی تھی۔ قوت گویائی اور قوت نظارہ کے بعد روح نے اس بات کو دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ ایک میں ہوں، مخلوق ہوں، اور دوسرا میرا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ روح کے اندر جب دیکھنے کے بعد دوئی پیدا ہوئی تو اس نے اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں موجود جتنی بھی مخلوقات تھیں ان مخلوقات کو بھی دیکھا۔ پہلے تو روح کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا دیکھ رہی ہوں، کیا نہیں دیکھ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روح کی پہلی سماعت اللہ کی آواز ہے، ہر روح کے اندر پہلی بصارت نگاہ اللہ کی نگاہ ہے، ہر روح کے اندر پہلی گویائی اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ اب آپ اس آیت کو پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری سماعت سے سنتے ہو، میری بصارت سے دیکھتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ابھی دوبارہ تشریح کروں؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ کیا سمجھ میں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، بولتا ہے،
یہی ہے نا. تو انسان نے پہلی آواز اللہ کی سنی تو سماعت کس کی ہوئی؟ نگاہ نے پہلی چیز جو دیکھی وہ اللہ کو دیکھا. نگاہ کس کی ہوئی؟ پہلا اقرار اس بات کا کہ آپ اللہ قوت گویائی جو مخلوق کو منتقل ہوئی وہ کس کی ہوئی؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری سماعت سے سنتے ہو، میری بصارت سے دیکھتے ہو، میری قوت گویائی سے بولتے ہو، میرے فواد سے سوچتے ہو. ہم اگر سنتے ہیں اس لیے سنتے ہیں کہ یوم ازل میں اللہ کی آواز سن چکے ہیں. اگر ازل میں ہم اللہ کی آواز نہ سنتے تو ہمارے اندر سماعت پیدا نہ ہوتی. اگر یوم ازل میں ہم اللہ کو نہ دیکھتے تو ہم سارے ہی اندھے ہوتے. نظر کا کوئی کام ہی نہیں تھا. نظر پیدا ہی نہیں ہوتی تو کہاں سے دیکھتے؟ اگر یوم ازل میں ہم اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے تو ہم سارے گونگے ہوتے. ہمارے اندر قوت گویائی نہ ہوتی. اگر ہم سوچ کے متوجہ ہو کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے تو ہم سارے باوڑے دیوانے پاگل ہوتے. ہمارے اندر عقل و شعور نہ ہوتا. ہم جو سن رہے ہیں آوازیں یہ کیوں سن رہے ہیں؟ جی یوم ازل میں اللہ کی آواز سن چکے ہیں. ہم یہ جو مناظر اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، ستارے دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، سورج دیکھ رہے ہیں، جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ آنکھ اللہ کو دیکھ چکی ہے. ہم کیوں بول رہے ہیں؟ قوت گویائی کہاں سے ہمارے اندر آ گئی ہے؟ ہماری روح اللہ کو دیکھ کے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے. اگر ہماری روح اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتی تو ساری مخلوق گنگی ہوتی. قوت گویائی نصیب نہ ہوتی. ہمارے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، متوجہ ہونے کی، اقرار کرنے کی یا انکار کرنے کی ایک صلاحیت موجود ہے، ایک شعور موجود ہے. اگر روحیں اللہ کی آواز سن کر آواز دینے والی ہستی کی طرف متوجہ نہ ہوتی تو سارے آدمی بے شعور ہو جاتے. ان کے اندر حس ہی پیدا نہ ہوتے، سوچنے اور سمجھنے کی حس ہی پیدا نہ ہوتی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ورثاء کو منتقل ہوتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتی ہیں. میرا منشا حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. یہ بات طے ہو گئی کہ کس کی سماعت سے آپ سنتے ہیں، کس کی بصارت سے آپ دیکھتے ہیں، کس کی قوت گویائی سے آپ بولتے ہیں. میں اور آپ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب جسمانی وجود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یوم ازل میں کن کے بعد سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے میری، آپ کی، زید کی، بکر کی روح تخلیق نہ ہوتی یہ وجود ہوتا؟ آج بھی ہمارے سامنے یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے
کہ ہر آدمی جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدائش کا مطلب ہی یہ ہے کہ روح اپنے لیے ایک وجود بنا کر اس دنیا میں ظاہر کرتی ہے۔ بچہ اگر بے روح ہو تو بچے پیدا ہوتا ہے نا مردہ، مردہ بچے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب مردہ بچے؟ بے روح۔ اب روح ایک جسم تشکیل کرتی ہے اور اس جسم کو بڑھاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گھٹاتی ہے۔ جب روح ایک دن کے بچے کو 2 دن کے روپ میں ظاہر کرتی ہے تو 2 دن بڑھا دیتی ہے، 1 دن گھٹا دیتی ہے۔ 1 دن کا گھٹنا فنا ہے، 2 دن کا بڑھنا بقا ہے۔ 4 دن کا گھٹنا فنا ہے، 1 سال کا بڑھنا بقا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب آدمی 60 سال کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی 60 سال جب تک فنا نہیں ہوں گے 60 سال کو بقا حاصل نہیں ہوگی۔ ہر منٹ فنا ہے، ہر دوسرا منٹ بقا ہے، ہر تیسرا منٹ فنا ہے، ہر چھوٹا منٹ بقا ہے۔ فنا کیا ہے؟ فنا غیب ہے، بقا کیا ہے؟ شعور ہے۔ یعنی یہ ساری کائنات غیب اور شہود پر چل رہی ہے، ایک بیلٹ ہے، غیب اور شہود کی ایک بیلٹ ہے، اس پہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ وہی چیز کبھی شہود ہو جاتی ہے، وہی چیز کبھی غیب ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کافی 70 سال کا آدمی بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے 70 سال کدھر گئے؟ آپ ایک ہی بات کہیں گے، غیب میں چلے گئے۔ اب کیا ہے کہ اب یہ شہود ہے اور یہ شہود بھی غیب ہو جائے گا۔ بالآخر غیب اور شہود کا یہ سلسلہ ایک دن اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ شہود اس طرح غیب میں چلا جاتا ہے کہ آدمی باوجود ہونے کے نظر نہیں آتا۔ جس آدمی کا بھی باپ مر گیا، ماں مر گئی، میری اماں مر گئی، مجھے بہت یاد آتی ہیں، میں انہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ میری ہر قدم پہ میری دستگیری کرتی ہیں، مجھے خواب میں آتی ہیں، مجھے ویسے آگے میرا تحفظ کرتی ہیں، لیکن میری ماں اب شہود نہیں ہے، وہ غیب ہو گئی۔ ایک روز میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ شہود بھی غیب ہو جائے تو ساری کائنات غیب و شہود پر قائم ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب اللہ ہے۔ شہود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیب میں تغیر نہیں ہے، شہود میں تغیر ہے، لیکن غیب اور شہود دونوں ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ آپ نہ غیب کو شہود سے الگ کر سکتے ہیں، نہ شہود کو غیب سے الگ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی 40 سال کی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ اس 40 سال کے آدمی کو اس کے 2 مہینے کے بچپن سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپ 40 سال کے آدمی کو اس کے جوانی سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک 70 سال کے آدمی کو مطلب ہے کہ غیب بنیاد ہے، غیب اصل ہے، شہود اس غیب کا مشاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائناتی سسٹم کو غیب و شہود کے اوپر چلا رکھا ہے۔ جب کائنات کی زندگی زیر بحث آتی ہے، حیات و ممات سامنے آتی ہے، تو ساتھ ساتھ اس حیات و ممات میں جو وقفے، ان وقفوں میں
جو زندگی کی تقسیم ہے وہ بھی زیر بحث ہے. ایک بچہ ہے، معصوم ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، یہ سب زندگی کی تقسیم ہے. لیکن اس زندگی کی تقسیم میں جب شہودی کیفیت میں آپ داخل ہوں گے تو چونکہ شہود متغیر شے ہے، اس لیے متغیر شے کو قائم رکھنے کے لیے بھی متغیر چیزیں آپ کو درکار ہیں. اور وہ سب کیا ہے؟ وہ وسائل ہے. ہر چیز متغیر ہے. رات دن کروڑوں لاکھوں سال گزر گئے، کبھی رات ہو گئی کبھی دن ہو گیا، کروڑوں لاکھوں سال ہو گئے، وہی وہی گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتی پھر موجود ہو جاتی، پھر غائب ہو جاتی پھر موجود ہو جاتی. تو حیات و ممات کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حیات کو قائم رکھنے کے لیے موت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق کو ایک نظام کے تحت پابند کیا جائے اور اس کو وسائل کا محتاج کر دیا جائے. ہم سب وسائل کے محتاج ہیں، ہوا کے محتاج، کھانے کے محتاج، پینے کے محتاج. پانی نہ ہو تو مر جائیں گے، ہوا نہ ہو تو مر جائیں گے. جب وسائل زیر بحث آئیں گے، جب وسائل زیر بحث آئیں گے تو وسائل کی تقسیم خود بخود زیر بحث آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے. اس لیے وسائل کے بغیر تغیر قائم نہیں رہے گا. جہاں وسائل کا محتاج ہوگا وہیں تغیر ہوگا، اور جب وسائل کی محتاجی ختم ہوگی تغیر بھی ختم ہو جائے گا. جب وسائل بن گئے تو اب وسائل کی تقسیم بھی زیر بحث آئی. اب وسائل کی تقسیم کون کرے گا؟ جو وسائل سے آشنا ہوگا، جس کو وسائل کی ضرورت ہوگی، جس کو یہ پتہ ہوگا کہ وسائل کا حصول بھی ضروری ہے، وسائل کا استعمال بھی ضروری ہے. اب اس کے لیے ایک بندہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی حیثیت سے کائنات بنا دی. رب کا مطلب ہے وسائل پیدا کرنے والا. اب وسائل کی تقسیم تو وہی کرے گا نا جس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل کی حاجت بھی اس کے اندر رکھ دی. اب وسائل تقسیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی تخلیق فرمائی کہ جس کے اندر یہ تقاضے پیدا کر دیے کہ تمہیں بھی وسائل استعمال کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وسائل تقسیم کرنے والے بندے کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو کائنات ہم نے بنائی، نور تیرا پیدا کیا، اس نور سے تمام کائنات میں نقش و نگار بنائے، ضروریات اور احتجاج پیدا کی. تجھے بھی ان وسائل کے استعمال کے لیے تمہارے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی کہ تمہیں بھی وہ وسائل استعمال کرنے ہیں. تو لہذا وسائل ہم پیدا کر رہے ہیں، تقسیم آپ کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا بحیثیت رب کے اور رحمت کے ساتھ بنایا. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، مخلوق کو رحمت کے ساتھ تخلیق کیا، محبت کے ساتھ تخلیق کیا، پیار کے ساتھ تخلیق کیا، چاہت کے ساتھ تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں اب رحمت بنا دیا، سراپا رحمت بنا دیا، آپ بھی رحمت کے ساتھ وسائل کو تقسیم فرما دیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ
بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک جو نظام بنایا اس نظام میں اپنے اور مخلوق کے درمیان میڈیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. خود رب العالمین کی حیثیت سے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کے لیے وسائل پیدا کیے. چونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں, انہیں کسی قسم کی حاجت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کے اندر وسائل کی احتیاج رکھی اور ساتھ ساتھ ان وسائل کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپی. یہ جو بھی کچھ یہاں دنیا میں عمل ہو رہا ہے یا آسمانوں میں ہو رہا ہے, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کے تقسیم کنندہ ہیں. مخلوق پیدا ہوئی, مخلوق دو طرح پیدا ہوئی. ایک تو یہ عالم ارواح میں پیدا ہو گئی. عالم ارواح میں مخلوق پیدا ہوئی, اس نے اللہ کی آواز سنی, اللہ کو دیکھ لیا, اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا. لیکن ابھی اللہ تعالی کے نظام کے تحت مخلوق نے وہ روپ اختیار نہیں کیا جہاں مخلوق خالق کو رد کرے یا قبول کرے. ہاں تو سبھی علامہ کو دیکھ لیا, دیکھنے کے بعد کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ ایک چیز آپ نے یہ دیکھ لی, یہ گلاس ہے, تو اس سے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ گلاس آپ نے گلاس دیکھ لیا. عالم ارواح سے اگر مخلوق عالم ناسوت میں نہ آتی تو اختیار زیر بحث نہیں آتا. روح نے عالم ناسوت میں ایک اور جسم بنایا جس کو آپ مادی وجود کہتے ہیں, اور اس مادی وجود کے اندر روح نے ازل والی کیفیت کو دہرایا, الستو بربکم. اس کا ترجمہ ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں ہے میں تمہارا رب ہوں. الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اقرار یا انکار کا ازل میں روح کے اندر اختیار ڈال دیا. لوگ کہتے ہیں جی اختیار کہاں سے ہے, کس طرح اختیار آ گیا. اب اس اختیار کا استعمال روح کس طرح کرے, روح کس طرح کرے؟ تو روح کی یہ ڈیوٹی لگی کہ روح ایک اور وجود بنائے اور اس وجود کو اپنے اور اس بندے کے درمیان پردہ بنا دے. اس طرح پردہ بنا دے کہ بندہ روح کو دیکھ نہ سکے. اگر وہ جدوجہد نہ کرے, کوشش نہ کرے, تو روح کو دیکھ نہ سکے. تخلیق ہو گئی, دنیا بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں تشریف لائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا جو ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, تمام مخلوق کو مشاہدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا. اور ان پیغمبروں نے کیا کام کیا؟ مختصر پیغمبروں کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور پیدا کیا کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ بری ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ مخلوق اچھائی اور برائی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر سکے. مخلوق نے زیادہ تر برائی کا انتخاب کیا, اچھائی کو چھوڑتی چلی گئی. جب اتنی برائی پھیل گئی کہ اچھائی کہیں نظر ہی نہیں آئی ہر طرف,
اندھیرا اور تاریکی ہو گئی تو 1,24,000 پیغمبروں کے اعلان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اللہ کے اور مخلوق کے درمیان جو میڈیم واسطہ عالم روح تھا وہ عالم شہود میں بھی ہو جائے، اور عالم شہود میں بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے عالم غیب میں داخل ہو جائے۔ میرے خیال تھک گئے لوگ، کیا وجہ؟ بات تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، یہ تو مختصر بات یہ اس کی سمری بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو نور سے بنائی، اپنے نور میں سے تخلیق کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلی تخلیق سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ما خلق اللہ نوری فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا، یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ہوئے۔ اب حضور نے چونکہ اول ما خلق اللہ نوری فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بات میری بات قرآن سے ٹیلی ہو جائے، قرآن سے مطابقت رکھتی ہو، وہ میری ہی بات ہے، اور جو بات قرآن سے مطابقت نہ رکھتی ہو وہ میری بات نہیں ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے پہلا میرا نور تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تصدیق فرما دی، اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی جو بنیاد ہے وہ بیس ہے، وہ اللہ کا نور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحیں اللہ کی آواز سن چکی ہیں، اللہ کو دیکھ چکی ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے۔ ہم سب جو بھی کچھ ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک ہمارے اندر روح ہے۔ اگر ہمارے اندر روح نہیں ہے تو ہم ڈیڈ باڈی ہیں، لاش ہے۔ تو اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں، اللہ کی آواز سننا چاہیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا چاہے جو یوم ازل میں ہم کر چکے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح سے واقف ہو جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ مادی جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت روح کی ہے۔ جب تک روح اس مادی جسم کو سنبھالے رکھتی ہے آدمی زندہ رہتا ہے، اور جب روح اس مادی جسم سے رشتہ توڑ لیتی تو آدمی مر جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ آپ کی اصل کیا ہے؟ زور سے بولے۔ آپ کی روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، آپ کی روح، یہ قرآن سے ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، آپ کی روح اللہ کی ربوبیت کا، کبریائی کا، خالقیت کا اقرار کر چکی ہے۔ اب اگر آپ اپنی روح سے واقف ہو جائیں تب کیا ہوگا؟ اللہ کی آواز سن لیں گے، اللہ کو دیکھ لیں گے، اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیں گے۔ اب آپ کا کام کتنا سا ہے؟ روح سے واقف ہونا ہے۔ آپ کیسا روح سے واقف نہیں ہو سکتے کہ روح کے بغیر تو آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے، روح کے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، روح کے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، روح کے بغیر تو آپ کے بچے بھی نہیں ہوتے، شادی بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی کام روح کے بغیر تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے اندر خیال بھی نہیں آ سکتا، وسوسہ بھی نہیں آ سکتا، یقین بھی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا کسی ڈیڈ باڈی نے آپ کو اٹھ کے بتایا کہ مجھے وسوسہ آ رہا ہے؟ کہ کبھی کسی ڈیڈ باڈی نے کھانا کھایا ہے، بچہ جنم دیا ہے، شادی کی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئی ہے، مشین چلائی ہے، کوئی گھر بنایا ہے؟ ڈیڈ باڈی سوئی ہے، آپ اس کے 1000 ٹکڑے کرتے ہیں، اس نے کبھی نکالی ہے؟ اور اگر آپ کے اندر روح ہے، سوئی اگر آپ کے یہاں پیر کے انگوٹھے میں چبھتی ہے تو دماغ میں محسوس ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ اور روح نہ ہو تو یہ مردے جلا دیتے نا ہندو لوگ،
کوئی مردہ اٹھ کے نہیں بیٹھا ہے مجھے کیوں جلا رہے ہو؟ ہم آ جا کے قبر میں دبائے جاتے ہیں، اور وہ جب وہ اس کو بند کرتے ہیں تو اتنے سوراخ ہوتے ہیں اسے بھی بند کر دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بھائی کبھی تھوڑی سی آکسیجن چلے جائے، مردہ سچ میں جٹ کے بیٹھ جائے، اب مر گیا تو اسے واپس کیوں لانا. میری اماں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک وہ ماں تھی، اس کی ایک بیٹی بڑی بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہو گئی. تو ماں کو بڑا رحم آیا، بڑی محبت آئی، مامتا جاگ گئی. تو اس نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میاں میری بیٹی بڑی بیمار ہے، میں اگر یہ مر گئی تو میرا کیا، میرے وجود کا کیا فائدہ، اگر اس کی موت ہی آ گئی ہے تو اس کی جگہ مجھے اٹھا لے. وہ قبولیت کا وقت تھا، ملک الموت آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ گھبرا گئی ایک دم، بندہ کہاں سے ظاہر ہو گیا. ان کا بھائی تم کون ہو؟ ان کا بھائی ابھی آپ دعا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، میں ملک الموت ہوں. کہنے کہ وہ پڑھی وہاں کمرے. لیکن جس ماں نے یہ کہا وہ پڑھی، بہرحال اس کے اوپر بھی ایک وقت تو ایسا آئے گا نا، وہ بھی اٹھا. بہت آسان نسخہ ہے کہ آپ اپنی اصل کو جان لیں، پہچان لیں. اللہ کو جان لیا، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کے رسول کو جان لیا، اللہ کے رسول کو پہچان لیا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے، سب کو یاد رکھنا چاہیے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس میں کیا سمجھنے کیا بات ہے بتائیں؟ بھائی روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، آپ نے روح کو پہچان لیا، اللہ کو دیکھ لیا. روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، آپ نے روح کو پہچان لیا، اللہ کی آواز سن لی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے.